بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف جو ہم بھیجتے ہیں بیسیکلی ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی، برکت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ سلامتیں ہمیں ملنے لگتی ہیں جس کا ہم نے تصور نہیں کیا۔ اور پھر درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر درود پاک کے اتنے صیغے ہیں، اتنے الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے رحمت، برکت، سلامتی کی دعا کی جاتی ہے۔ تو جس بھی الفاظ کے ساتھ آپ یہ دعا بھیجتے ہیں، آپ کی یہ دعا قبول و مقبول ہوتی ہے۔ اب بھیجنے کے ایسے ایسے انداز ہیں، ایسے پیارے پیارے طریقے ہیں کہ سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں آپ کو اپنے ایک وظیفے کا حال بتاتی ہوں۔ کہتی ہیں الحمدللہ میں روزانہ ہی درود پاک کا اہتمام کرتی ہوں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جو کہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جو کہ جو کوئی درج ذیل درود شریف کو ایک بار پڑھے گا اسے 6 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو اسے روزانہ 1000 بار پڑھے گا دونوں جہاں میں سعادت مند ہو جائے گا۔ اور درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اس درود پاک کو صرف 1000 بار پڑھ کر اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا کر درجہ بدرجہ سارے امتیوں کو بھیجتی ہوں اس کا ثواب۔ لیکن اس سے میرے دل کو تسلی و تشویق نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے لیے میرے اللہ عز و جل نے مجھے ایک اور راہ دکھائی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ یا اللہ، میں نے جو درود شریف پڑھا ہے یہ تمام انبیاء کرام کو اور ان کے تمام امتیوں میں سے جو صالحین، کتب، ابدال اور شہداء گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی ازواج المطہرات کو، صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اور جن میں ان کے سب رشتہ دار ہیں، بلکہ تمام کتب، ابدال، علماء کرام، مشائخ کرام، ان سب کو، اور میرے پیر و مرشد کو اور ان کے والدین کو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امتی، چاہے جنات میں سے ہوں، انسان میں سے ہوں، کسی اور مخلوق میں سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی ایمان رکھتے ہوں، زندہ ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی طرف سے درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرتی ہوں، اور اس نیت کے ساتھ کہ جیسے انہوں نے ادا کیا ہو اس طریقے سے میں بارگاہ رسالت میں درود شریف بھیجتی ہوں۔ یعنی پوری امت کی طرف سے، نہ صرف امت کی طرف سے بلکہ مخلوقات کی طرف سے بھی یہ درود پاک بھیج رہی ہیں اس نیت کے ساتھ۔ نہ صرف یہ کہ میں اللہ سے فریاد کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو نے کائنات میں جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، ان کو جب خلق کیا، پیدا کیا اور خلق خدا نے استعمال کیا، تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پہنچے، جیسے کہ آنکھ جھپکنے اور ان کے دیکھنے سے پہلے، دل کے دھڑکنے سے پہلے، ہونٹوں کے ہلنے سے پہلے، زبان کے چلنے سے پہلے، ہر اعضاء، بلکہ اس میں جتنے جزو ہیں ان سب نے حصہ لیا، یعنی کہ جو ہمارے اعضاء ہیں جسم کے، اس میں جس اعضاء نے، جس جسم نے، پارٹ نے حصہ لیا، ان سے زیادہ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پہنچے، بلکہ جتنے ملائکہ ہیں، انس و جنس ہیں، تمام مخلوقات نے جتنی تیری حمد و ثنا کی ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، علم سیکھا ہے، سکھایا ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پہنچے، آپ کی آل کو اور امتیوں کو، سب کو درود پہنچے۔ کہتی ہیں کہ میں دعا مانگتی ہوں کہ جتنے بارش کے قطرے ہیں، اور یا جتنی برف باری کے زمین پر برف باری کے ذرے گرے، جتنی مٹی ہے، جتنی ریت کے ذرات ہیں، بلکہ زمین کی تہوں کے نیچے جتنے خزانے ہیں، سمندروں میں، فضاؤں میں جتنی نعمتیں ہیں، بلکہ جنت کی خوبصورتی، عرش کی زینت، اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان سب سے بڑھ کر درود شریف پہنچے۔ یا اللہ، جب بھی ستارے اور چاند چمکے یا سورج طلوع ہو، صبح کی روشنی پھیلے، پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام ہو، پھر روشنی اور آواز یا ہوا اپنی مسافت طے کرے۔ بلکہ دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ عز و جل، آپ نے قیامت کے روز بھی تو میرے اعضاء کو زبان دینی ہے، تو ابھی میرے تمام اعضاء کو زبان عطا فرما کہ جن سے میں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکوں۔ اور یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، بس محبت کا انداز ہے کہ دل چاہتا ہے کہ درود و سلام بھیجوں تو تمام مخلوق کی طرف سے درود و سلام بھیجوں، تمام ذرات کی طرف سے، کائنات کے تمام ایسے معاملات جو کہ چاہے حیات ہیں یا جاندار ہیں یا بے جان ہیں، سب کی طرف سے درود و سلام بھیجا جائے۔
تو بس محبت کے انداز ہیں. جب لوگوں کے محبت کے انداز دیکھتے ہیں، درود و سلام بھیجنے کے طریقے دیکھتے ہیں، تڑپ دیکھتے ہیں، عشق دیکھتے ہیں، تو یقین جانیے ہمارے درود پاک پڑھنے کے لطف میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی رغبت، ایسی ہی محبت اور ایسے ہی درود پاک کا شوق عطا فرما. درود پاک پڑھیے، محبت سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ بہت کرم کی نگاہ فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل.